प्रोग्राम फैजान रमजान को पेश कर रहे हैं Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Al Khalifa Tours and Travels, Pune, Maharashtra. Rooh Afza, drink of India. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام خوش آمدید، میں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ خان قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ میرے ساتھ آپ دیکھا کرتے ہیں فیضان رمضان پروگرام لے کر میں حاضر رہتا ہوں، اور ناظرین کرام ہم اس پروگرام میں جو ہے ماشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آتے ہیں، اور ناظرین کرام میں آپ تمام کو بتاؤں کہ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو اپنی دلکش منفرد زیورات کے لیے مشہور ہے، اور ناظرین کرام الخلیفہ ٹورس اینڈ ٹریولز جو حج اور عمرہ کی زیارت کے لیے بہترین پیکیجز کے لیے مشہور ہے، اور ساتھ میں تعاون کر رہے ہیں ناظرین کرام محمد کیپ مارٹ، اور ناظرین کرام ساتھ میں تعاون کر رہے ہیں روح افزا ڈرنک آف انڈیا، اور میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام یقیناً ماشاءاللہ پروگرام کی جانب، اور ہم ناظرین کرام فیضان رمضان پروگرام میں ایک نئے عنوان کے ساتھ تشریف لے کر آتے ہیں، جس میں ہم بات کرتے ہیں جو کہ الحمدللہ ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا یقیناً بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے جو کہ فطرے کے حوالے سے ہے، یقیناً جو ہے ہم اس پہ مزید جو ہے انشاءاللہ کریم بات کریں گے، اور ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بڑے ہی پیارے مفتی کرام جو آپ تمام کے سوالات کے جوابات ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عنایت فرماتے ہیں۔ میں یقیناً شکر گزار ہوں عالی جناب مفتی محمد شرف الدین قادری صاحب قبلہ کا، جو ماشاءاللہ ہماری دعوت پہ ماشاءاللہ ہمیشہ لبیک کہہ کے حاضر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے ناطقہ تشریف فرما ہے عالی جناب محمد سمیع الدین ملتانی۔ میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ کے حال آپ کے بتائیں؟ ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں یقیناً ماشاءاللہ پروگرام کی جانب، اور میں ناظرین کرام کے آپ تمام کو بتاؤں کہ آپ تمام فیضان رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جس طرح سے شرف الدین صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کی جو بھی سوالات ہیں آپ کے یقیناً آپ اس پروگرام میں کال کریں، ہم ضرور جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے، ہم یقیناً ناظرین کرام اس پہ ہم بات کریں گے، اور اس کی اہمیت اور اس کی مسائل کیا ہے، ہم یقیناً ناظرین کرام اس پروگرام میں جانیں گے، اور جو ہے انشاءاللہ اس پہ طویل گفتگو کریں گے، اور مفتی صاحب سے جو ہے فطر کے حوالے سے جو ہے کیسا ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، اور یہ صدقہ کیوں دینا ضروری ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، کیوں اس پہ جو ہے رمضان المبارک میں اس کا حکم کیوں آیا ہے عید کی نماز سے پہلے، انشاءاللہ ہم اس پہ طویل جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور یہ کب رہنا بہتر ہے اور کب اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور میری آپ تمام سے گزارش ہے ناظرین کرام، صدقہ فطر یعنی کہ یہ جاننا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، جو ہم تمام روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جہاں تک میں نے سنا ہے مفسر اکرام فرماتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں یہ اس کا جو ہے ایک صدقہ جو ہوتا ہے وہ ایک صدقہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے طویل انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے۔ میں ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم پروگرام کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اور میں تمام ناظرین کرام سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کی بھی جو بھی سوالات ہیں آپ ضرور اس پروگرام میں کال کریں، ہم ضرور شامل کریں گے فطر کے حوالے سے، یا نہیں تو اگر آپ کے کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے، یا نہیں تو آپ کے کوئی اعتکاف کے حوالے سے، یا روزے کے حوالے سے، یا تاخیرات کے حوالے سے، جو بھی آپ کے سوال ہے رمضان کے حوالے سے یا رمضان کی شریعت کے اعتبار سے بھی اگر سوال ہے تو ہم ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ اور میں بڑھ رہا ہوں یقیناً ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں بڑے ہی پیارے ماشاءاللہ ناطقہ، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز بڑی ہی پیاری حمد باری تعالیٰ سے فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم ضرور جو ہے عنوان کی جانب بڑھیں گے اور کال کو بھی شامل کریں گے۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا
ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود میں لیتا رہوں بوسے سنگ اسود یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں یقیناً جو ہے کال کی جانب. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ ہلو جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں. میں سر حضرت میں دھار سے بول رہا ہوں مدھیہ پردیش سے. ماشاء اللہ. میں آپ کا فیضان رمضان پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میں میرا سوال یہ ہے جی کہ کیا جی پی ایف کے پیسوں پہ زکوٰۃ نکال سکتے کیا؟ پھر سے بتائیں آپ کا سوال. جی پی ایف کے پیسے پہ زکوٰۃ نکال سکتی ہے کیا؟ جی پی ایف ہو رہا پی ایف کے پیسے بتا رہے ہیں آپ. پی ایف کے پیسے. ہاں پی ایف پہ. ای پی ایف. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں ہم جانیں گے انشاءاللہ کریں اس پروگرام میں جانیں گے. آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام میں. بہت شکریہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام پی ایف کے پیسوں پہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے اور نکالنا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آیا ہے. ہم جانیں گے ضرور انشاءاللہ کریم اس پروگرام میں. اور ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ تمام دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان پروگرام اور ماشاءاللہ ہم نے ابھی بڑی ہی پیاری حمد باری تعالیٰ اس پروگرام میں شامل کیے ہیں. اور ضرور جو ہے ناظرین کرام ہم ٹاپک کے جانب بڑھیں گے, عنوان کے جانب بڑھیں گے. میں ایک کال مزید دینا چاہوں گا. دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنے ہیں, کن سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ منصوری صاحب بات کریں. جی آپ کی آواز سنتا ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیوں آپ کو میں پہچان لیتا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ کافی آپ کی آواز سے جو ہے کافی گہرا تعلق ہے میرا. جی آپ کی نوازش ہے. جی جی بہت شکریہ. بتائیں کہ آج سوال کیا ہے آپ کا؟ بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ صدقہ فطر جو ہے جی تو گیہوں اور جو کھجور کشمش کا 4 ٹائپ میں نکالنا ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو اس کی مقدار کیا ہے؟ مطلب گیہوں کی مقدار 2 کلو 45 گرام ایسا کچھ ہے, مطلب جو پورا اس کو تفصیل سے بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں ہم ضرور جانیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ
بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ہے اور ماشاءاللہ اس پروگرام کا رونق بنے. ناظرین کرام میں بڑھ رہا ہوں آج کے تیسرے کال کو شامل کرتا ہوں. دیکھتے ہیں کہ فیضان رمضان پروگرام میں یہ کہاں سے سوال کرتے ہیں, کیا سوال کرتے ہیں, جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کی ٹیم کو للیلۃ القدر کی مبارکباد دیتے ہوئے جی بہت شکریہ. رمضان کی آخری عشرے کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ تمام کی ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. رضا صاحب آپ نے کال کیا ہمیں کرناٹک سے, مبارکباد پیش کر رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور بتائیں کہ آج کا سوال کیا ہے آپ کے اس پروگرام میں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر والے سب بچے بہو سبھی وہیں پہ ہے, فلائٹ بند ہے, وہاں سے نہیں ہے جہاں پہ یہ ہے دمام میں, وہاں سے فلائٹ نہیں ہے. ٹکٹ نکالے ہیں, اب کیا بس دعا کیجئے, مفتی صاحب سے کہہ کر کے دعا فرمائیے. جی جی جی. اور دوسری بات ایک نعت پاک کی فرمائش ہے, درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. جی ماشاءاللہ ہم ضرور شامل کرتے ہیں انشاءاللہ اس کلام کو اس پروگرام میں. بہت شکریہ. جس طرح سے ناظرین کرام یہ تھے رضا صاحب جو کہ ماشاءاللہ کرناٹک سے ہمیں کال کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کے جو اہلیہ ہے اور ان کے جو پوترا یعنی کہ ہے ماشاءاللہ ان کے بچے صاحب یعنی کہ دمم میں ہے. یقیناً ہم دعا بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ کریم اس پروگرام میں, اس پروگرام کے آخری مرحلے پر. اور میں بڑھنا چاہوں گا یقیناً ٹاپک کی جانب, اور ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام مزید اس پروگرام میں جو ہے کالوں کو شامل کریں گے. اور میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے صدقہ فطر کی اہمیت اور اس کے مسائل, تھوڑا سا آپ جو ہے اس پہ تمہیدی کلمات سے اس پروگرام کا آغاز فرما دیں تاکہ ہم انشاءاللہ مزید گفتگو جو ہے انشاءاللہ کریں گے اس عنوان کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے فیضان رمضان, اس میں صدقہ فطر کے احکام, مسائل اور فضیلت پہ بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض تم کو عطا فرمائے گا, اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو آپ دیکھیے زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے. اور صدقہ فطر اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. رمضان المبارک کی فجر میں جو مسلمان دنیا میں رہے گا, یعنی جو فجر کو پائے گا عید کی فجر میں, یہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا, لیکن عیدگاہ کو جانے سے پہلے, عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کو جانے سے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے. اور اس کی جو مقدار ہے, گیہوں میں اگر آپ دے رہے ہیں تو 1.25 کلو گیہوں دیں گے, یا اس کا آٹا, یا مارکیٹ میں اس کی جو بھی قیمت ہے آپ اس کے اعتبار سے 1.25 کلو گیہوں کی قیمت یا آٹے کی قیمت ادا کریں گے. قیمت دینا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح کھجور یا جو یا منقع اگر آپ دے رہے ہیں تو 2.5 کلو دینا پڑے گا. 2.5 کلو دیں یا اس کی قیمت ادا کریں. تو مالدار جو لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو ان کو چاہیے کہ 2.5 کلو دینے کی کوشش کریں. کھجور کی قیمت ہے یا منقع یا جو, اس کی جو بھی قیمت ہے فی کس, یعنی گھر میں جتنے افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے اگر کھجور یا منقع یا جو دے رہے ہیں تو 2.5 کلو کی حساب سے قیمت آپ ادا کریں گے. اسی طرح اس کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں, آزاد ہونا, مسلمان ہونا اور نصاب کا مالک ہونا. یعنی زکوٰۃ کے لیے جو شرائط ہے, یعنی 42.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس یا اس کے برابر اگر قیمت ہے, پیسہ اگر موجود ہے تو اس پر فطرہ واجب ہے. ہر شخص پر اپنا فطرہ بھی واجب ہے, اور اگر وہ صاحب اولاد ہے
نابالغ اولاد ہے، چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کی طرف سے بھی والد پر یہ واجب ہے کہ ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ ہم مزید جو ہے انشاءاللہ کریم گفتگو فرمائیں گے۔ میں بڑھنا چاہوں گا ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں۔ انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد میں آپ تمام کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے۔ ہم بڑھ رہے ہیں ناظرین کرام کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیں؟ حضرت صاحب محمد حمید بول رہا ہوں، جبل مدھیہ پردیش سے۔ ماشاءاللہ آپ کا اس پروگرام میں خوش آمدید کیا جاتا ہے، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے فیضان رمضان پروگرام میں؟ بس میرا اسی پروگرام میں زیادہ شرکت رہتی ہے، نعت میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں آپ کے۔ جی 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 جی، اللہ پاک آپ لوگوں کو سب پہ نعمت رحمت نازل فرمائے، ماہ اللہم رمضان کی۔ آمین، عالم اللہم صاحب کو بھی آمین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیات پڑھتا ہوں تو عالم صاحب تھوڑا سا تفصیل بیان فرمائیں گے، نوازش ہوگی۔ جی یہ جی جی، اپنے صدقہ فطر کے اوپر آیات ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم اجر کریم۔ صدق اللہ المولانا عظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمیں ایک سوال آیا ہے، ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ میں بڑھنا چاہوں گا ناظرین کرام مفتی صاحب کی جانب، ماشاءاللہ سوالات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب پہلا جو سوال آیا تھا ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے منصوری صاحب ہیں ان کا ماشاءاللہ اس میں جواب مل چکا ہے۔ اور جو دوسرا سوال ہمیں جو آیا تھا کہ پی ایف کے حوالے سے آیا تھا، کیا پی ایف کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای پی ایف یا فکس ڈپازٹ اگر وہ نصاب کے برابر ہیں، نصاب جیسا کہ کہا گیا کہ 42.5 تولے چاندی، اس کے برابر اگر پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تو پیسہ نہیں ہے تو آپ یا تو جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے اتنے سال کی 1 سال زکوٰۃ ادا کریں گے آپ، یا کوئی دوسرا پیسہ، کہیں آپ نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو اس میں سے آپ حساب کر کے سالانہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جیسے ای پی ایف آپ کے پاس آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ اگر ہے تو اس کے حساب سے آپ 2.5% دیں گے، یعنی 2,500 روپے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ 2 لاکھ اگر ہیں تو 5,000، اس طرح حساب کر لیں۔ جی ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا، ماشاءاللہ ہم جان رہے تھے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمیں ایک سوال آیا ہے جو کہ ماشاءاللہ ابھی آیت مبارک پڑھ کے بتا رہے تھے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دی، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کی، تو اللہ اس کو قرضے سے تعبیر فرما رہا ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو یہ گویا کہ قرضہ ہیں، یہ تم کو واپس ریٹرن دے دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیے تو ان کا جو ثواب ہے دگنا کیا جائے گا، کئی گنا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، چاہے مرد صدقہ خیرات کرے چاہے عورتیں کریں، تو گویا کہ یہ اللہ کی راہ میں صرف صدقہ خیرات ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرضہ ہیں، یہ اللہ کی شان کریمی ہے، ورنہ بندہ جو دے رہا ہے بندے کی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ بندے کو اللہ نے ہی دیا ہے۔ حقیقت میں یہ جو مال ہے ہمارے ہاتھوں میں یا مالدار لوگوں کے ہاتھ میں، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا حقیقت میں مالک اللہ ہے۔ تو لہذا جتنا زیادہ صدقہ خیرات کریں یہ اتنا ہی کم ہے، اور اس پر صدقہ خیرات کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ تو اس میں ایک عاجزی انکساری کا پہلو اور پیغام بھی بندوں کو دیا جا رہا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے دے رہے ہیں، اگر کوئی نہیں دے گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے۔
نہ دینے والے کا نقصان ہوگا، اور جو دے گا خود اس کا فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا، اور ہم یقیناً ناظرین کرام مزید سوالوں کو اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور میں مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب جو کہ ہمارے عنوان کے حوالے سے ہے کہ صدقہ فطر کون سے وقت پہ دینا بہت ہی اہم ہے اور زیادہ ثواب ہے، ہمیں تھوڑا سا واضح کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ کو جانے سے پہلے اس کی آخری حد تاخیر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، دیر سے دینا چاہ رہے ہیں، تو آخری جو حد بتائی گئی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے آپ یہ فطرہ پیش کریں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنا اس کا ایک مقصد ہے۔ کیونکہ اگر آپ عید کے دن نہیں دیں گے، بعد میں بھی دیں گے تو دینا ہی ہے اب، لیکن عید کے دن جو غریبوں کو خوشیوں میں شامل کرنا ہے وہ مقصد چھوٹ جائے گا۔ تو فطرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس عید منانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اناج نہیں ہے، جو پریشان حال ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو ان کو عید میں محروم ہونے سے بچانا ہے۔ تو عید کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ عید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خوش رہیں، عید یہ ہے کہ معاشرے کا ہر انسان خوش رہے، ہر مسلمان چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر کوئی اپنی جگہ خوشیوں کا اظہار کر سکے۔ اس مقصد کے لیے فطرہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے ہی آپ ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ پہلے سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اور آٹا وغیرہ دینے سے یا گیہوں دینے سے افضل یہ ہے کہ پیسہ اگر آپ دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے گا۔ جی، اور ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ اور صدقہ فطر یعنی کہ غریبوں کو، یعنی کہ جو اگر رشتہ دار میں جو غریب ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو بھی دے سکتے ہیں کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، ہم ضرور جانیں گے۔ اس سے قبل میں ایک چھوٹا سا یعنی کہ وقفے کے قریب ماشاءاللہ ہمیں کالز کافی سارے آ رہے ہیں ناظرین کرام، میں کال لینا چاہوں گا، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں، غلام خان شبنم صاحب۔ ماشاءاللہ میں آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں، بتائیں سوال آپ کا۔ ہاں، سوال ہے، میں اپنا جو ہمارے پاس پیسہ ہے بینک میں، اس کو میں پاک کرنا چاہتا ہوں، جو اس پہ انٹرسٹ ہے، سود، اس کو مطلب سود کے معنی سے، وہ میں نکال کر کس پر مطلب یہ ادا کروں گا یا خرچ کروں گا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، انشاءاللہ کریں۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال آیا ہے، ہم ضرور جانیں گے۔ مفتی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے ہم غریبوں کے علاوہ جو ہے اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی اگر مجبور یعنی کہ اگر ان کے پاس میں کچھ تندرستی وغیرہ ہے تو کیا ہم دے سکتے ہیں صدقہ فطر؟ تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور یہ فطرہ جو ہے دونوں کے مستحقین سیم ہیں، یعنی زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، فطرہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا آپ زکوٰۃ بھی اگر دے رہے ہیں یا فطرہ بھی دے رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے رشتہ داروں میں جو حقدار ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے رشتہ داروں سے اچھی طرح اور بآسانی واقف ہوتا ہے کہ بھئی کس کی کیا آمدنی ہے، کس کا کیسا گزارا ہو رہا ہے، تو رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ افضل ہے اور اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ صدقے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ہے۔ اور مزید دو فائدے ہیں اس میں، عمر میں اضافہ ہوگا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کی عمر بڑھا دے گا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اجنبی نئے لوگوں کو کوئی بھی روڈ پر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ دے رہے ہیں تو آپ کو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن رشتہ دار کو آپ دیں گے تو آپ کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، ثواب بھی بڑھ رہا ہے، چار فائدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے سوالات ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ضرور اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں اس سے قبل ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں۔ انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اب کیسا ہوتا بولتے ہو؟ ناظرین کرام وقفے کے بعد میں آپ تمام کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام ہم بڑے ہی پیارے سوالات کو ماشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کر رہے تھے،
اور جو سوال ماشاءاللہ ہمیں آتا ہے ناظرین کرام ہم یقیناً شامل کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے مفتی صاحب ہمیں کشمیر سے، جو ماشاءاللہ بزرگ بتا رہے تھے کہ ان کا اماؤنٹ جو ہے بینک میں ڈپازٹ ہے، جس کا جو انٹرسٹ آتا ہے تو وہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ کہاں پر خرچہ کرے، کہاں پر خرچہ کرنا بہتر ہے اور اس کا اجر کیسا ملے گا؟ تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینک انٹرسٹ جو ہے جامعہ نظامیہ کے فتوے کے حساب سے یہاں پر کیونکہ کافروں کی حکومت ہے، کافروں کی حکومت میں مسلمان بینک سے جو اضافی رقم مل رہی ہے اس کو سود نہیں کہیں گے، لہذا اس کو لینا جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں مسجد کے طہارت خانے وغیرہ بن رہے ہیں یا ایسی چیز، اس میں آپ لگا دیں پیسے، یہ زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیز جیسا کہ مسجد میں طہارت خانے وغیرہ بنانا ہے یا وضو خانہ، اس میں آپ لگا دیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا ناظرین کرام، ماشاءاللہ ہم جان رہے تھے. مفتی صاحب آپ تھوڑا سا وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ فطر کا جو وقت ہے، اور یعنی کہ ہم جیسا آپ نے بتایا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا بہتر رہے گا یا عید کی نماز کے بعد، اور تھوڑا سا اس پہ آپ وضاحت فرما دیں تاکہ جو ہے سب کو ناظرین کرام کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سا وقت بہتر ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. تھوڑا سا آپ بتا دیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصولی طور پر تو یہ جو فطرہ پر واجب ہوتا ہے، عید کی فجر جو پائے، یعنی عید کی فجر میں جو زندہ رہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا گھر کے بڑے افراد ہو، تو ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے. عید کی فجر سے پہلے اگر کوئی انتقال کر جائے، عید کی فجر میں جو زندہ نہ رہیں، تو ان کی طرف سے فطرہ واجب نہیں رہے گا. عید کی فجر میں کوئی بچہ اگر پیدا ہو جائے، رمضان کے مہینے میں نہیں تھا لیکن عید کے دن ڈیلیوری ہو گئی، سمجھو عید کی فجر میں جو بچہ پیدا ہوا تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا. لیکن پہلے اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، عید سے پہلے ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن غریبوں کا فطرہ دے رہے ہیں وہ عید کی تیاری کریں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. عین عید کے وقت اگر آپ دیں گے، اگرچہ کہ ادا ہو جائے گا، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا کہ وہ بازار جائیں اور اپنے ضروری اشیاء خرید کے پھر عید کی تیاری کر سکیں. لہذا اگر پہلے دیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، ایک آدھ دن پہلے یا 2-3 دن پہلے، یا اگر شب قدر میں تو یہ کہوں گا کہ لیلۃ القدر جو ہے، دیکھیے 27ویں شب، اگر اس میں آپ فطرہ دیں گے تو شب قدر میں صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. یہ ایک تو شب قدر میں جو عبادت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں ایک عبادت ہم یہ بھی شامل کرنے کی کوشش کریں کہ شب قدر یہ جو رات ہے نا، ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس ایک رات کا ثواب اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ، یعنی 84 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ شب قدر میں اگر ادا کریں گے تو اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا، فطرہ ہو یا زکوٰۃ ہو. ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا. ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں. جی میں محمد زبیر بات کر رہا ہوں مولالی سے. ماشاءاللہ میں آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں. بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. جی ہماری طرف سے بھی ساری ٹیم کو آپ کے رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہیں. جی بہت شکریہ. جی میرے 2 سوال تھے. جی بتائیں. یہ جو فطرے کے پیسے رہتے اپن ایک ہی جنوں کو دے سکتے ہیں یا دوسروں کو علیحدہ دے سکتے؟ ماشاءاللہ آپ سوال اچھا کیے ہیں، تو ہم ضرور جانیں گے انشاءاللہ. اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. اور ایک سوال بتائیں آپ کا. یہ اپنا جو اٹیچ باتھ روم میں ہے، اپن غسل کرنے کے بعد وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. ناظرین کرام ابھی ماشاءاللہ ہمیں جو کال آیا ہے بڑا ہی اچھا سوال ماشاءاللہ جاننے کو ملے گا کہ مفتی صاحب تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ صدقہ فطر یعنی کہ ایک لوگ کو دے سکتے ہیں یا نہیں تو 2 لوگ کو بھی دے سکتے ہیں. ایک سوال ہے بھائی کا، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایک شخص کو بھی آپ گھر کے تمام افراد کا فطرہ دے سکتے ہیں، یعنی گھر میں آپ کے 5 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں، 10 آدمی کا فطرہ بھی ایک آدمی کو دے سکتے ہیں آپ، 20 آدمی کا بھی دے سکتے ہیں، یا الگ الگ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے رشتہ داروں میں جو زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ پریشان حال ہیں، آپ ان کو ترجیح دیں تو تاکہ ان کی مالی مدد بھی ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا، ماشاءاللہ ہم جان رہے تھے۔ ایک اور ایک سوال یہ ہے بھائی کا کہ جو ہے ماشاءاللہ بھائی سوال کر رہے تھے کہ جو ہے میں اس سے قبل کال لینا چاہوں گا تاکہ جو ہے انشاءاللہ اس کال کو بھی شامل کر لوں، ان کا سوال کیا ہے جان لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں؟ شیخ سرور حسین۔ ماشاءاللہ سرور صاحب، میں آپ کا فیضان رمضان پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے آج کے پروگرام میں؟ تو کیا ہے بولے تو میرے طرف سے سب کو السلام علیکم، دعا میرے طرف سے۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ میدک ڈسٹرکٹ سے ماسئی تک۔ جی میدک ڈسٹرکٹ ماشاءاللہ ابھی آنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کے پاس میں۔ تو کیا ہے بولے تو اب جو زکوٰۃ دیتے اپن، جی زکوٰۃ دیے تو اب لوگ تھوڑے پینے والے رہتے مسلمان، ابھی سنے آپ جی تھوڑے پینے والے رہتے سنے، ہاں جی آؤ نشہ کرنے والے، جی سمجھ گیا آپ کی بات جی۔ تو وہ لوگ زکوٰۃ جو ہے دے سکتے نہیں دے سکتے ایسا سمجھ گیا آپ کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، اس پروگرام کے رونق بنے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ یہ تھے میدک ڈسٹرکٹ سے ماشاءاللہ ہمیں سوال کر رہے تھے۔ مفتی صاحب ہمیں اور ایک سوال آیا ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں غسول کرنے کے بعد وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، تھوڑا سا آپ اس پہ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹیچ لیٹرن باتھ روم اگر ہے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل کرنے کے بعد یا دوران جو چھینٹے ہیں پانی کے ٹوائلٹ میں گر کے آپ کی طرف ریٹرن پلٹ کے اگر آ رہے ہیں، وہ ناپاکی اگر وہ ہو رہی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، آپ اتنی دوری پر رہیں آپ، یا اس انداز میں غسل کریں کہ یعنی ٹوائلٹ میں پانی گرنے کے بعد پھر آپ کی طرف پلٹ کر اس کے چھینٹے نہ آئیں۔ وضو اگر آپ کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اسی چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی ناپاکی کی کوئی چیز آپ کی طرف نہ آئے۔ اور ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے۔ جو آدمی غسل کر لیتا ہے، شرعی جو غسل ہے، غسل میں 3 چیزیں فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی ایک فرض ہے، اور سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر پانی اس طریقے سے بہانا ہے کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی ڈرائی باقی نہ رہے، پورا جسم کچا ہو جائے۔ تو اب جب آپ کا پورا جسم دھویا جا رہا ہے، واش ہو رہا ہے، تو آپ کو وضو فرض نہیں رہے گا، وضو اس میں آ گیا۔ ہاں غسل کرنے کے بعد ری خارج ہو گئی، ہوا خارج ہو گئی، یا آپ طہارت کیے تو اب پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ ہم مزید جو ہے انشاءاللہ کریم جو ہے کال کی جانی پڑیں گے، سوال بھی ہے ساتھ میں انشاءاللہ کال کے بعد میں جانیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کن سے بات ہو رہی ہے؟ جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں؟ جی عبدالربی بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ میں آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں، بتائیں سوال آپ کا۔ جی کنگیری سے بات کر رہا ہوں۔ جی صدقہ فطر کتنا نکالنا حضرت؟ آپ صدقہ فطر یعنی کہ ایک آدمی کے اوپر بتا رہے ہیں، کس کے اوپر بتا رہے ہیں، تھوڑا بتا دیں۔ جی ایک آدمی کے اوپر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر سے بتایا جائے گا آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیا، اس پروگرام کو بنے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ سوالات ہمارے ساتھ ہے، اور ایک سوال جو ہمیں آیا ہے یقیناً جو ہے میدک ڈسٹرکٹ سے کال آیا تھا تلنگانہ سے کہ صدقہ فطر جو ہے جو لوگ یعنی کہ شراب وغیرہ پیتے ہیں تو ان کو بھی کیا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، کیا حکم ہے شریعت میں، انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور جانیں گے۔ اور بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ صدقہ فطر ایک آدمی کے اوپر کتنا واجب ہے، کتنا اماؤنٹ دینا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ ہم یعنی کہ پھر سے روشنی ڈالیں گے۔ میں اس سے قبل نعت پاک کی بھی فرمائش ہمارے ساتھ ہے رضا صاحب کی، انشاءاللہ وہ بھی ہم نعت پاک کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ دعا کا بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا تھا تو ہم ضرور دعا بھی فرمائیں گے اس پروگرام میں۔ اس سے قبل میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا ناظرین کرام۔
آپ تمام کہیں مت جائیں، میں جلد لوٹتا ہوں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد میں ہم بڑھتے ہیں۔ یقیناً ماشاءاللہ سوالات ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ضرور جانیں گے مفتی صاحب جو ہے جس طرح سے ماشاءاللہ ہمیں کال آیا تھا میدک ڈسٹرکٹ سے، اور وہ سوال کر رہے تھے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے کیا اس اماؤنٹ کو جو ہے جو لوگ یعنی کہ شراب وغیرہ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کو دے سکتے یا نہیں؟ تھوڑا سا اس پہ وضاحت فرما دیا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پہلی بات یہ کہ مسلمان کو دینا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اور فطرے کا حقدار ہو۔ ہاں اگر وہ نیک ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر گنہگار بھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے عمل کا ان ذمہ دار ہے، آپ مالک بنا دینا ہے۔ اب اگر وہ غلط چیز استعمال کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن آپ کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ نصیحت کریں کہ میں یہ جو فطرے کے پیسے دے رہا ہوں اس کو غلط استعمال مت کریے، شراب نوشی، شراب پینا چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اس طرح کی نصیحت کر کے آپ دیں۔ اگر وہ شراب بھی پی رہا ہے لیکن بہت مستحق ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو مجبوراً اس کے حقدار ہونے کی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں۔ جی، ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ماشاءاللہ جس طرح سے ہمیں کالز آ رہے ہیں، میں کال لینا چاہوں گا، دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور اس سے قبل جو ہے یقیناً ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ عنوان کے حوالے سے ہے، کیا صدقہ فطر جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جس کی طبیعت خراب ہے، کیا ویسے بھی لوگ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ وضاحت فرما دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 42.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کیش اگر ہے، تو ان پر فطرہ واجب ہے، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے فطرہ معاف نہیں ہوگا، روزوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو بھی پائے ان پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، جبکہ ان کے پاس 42.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسہ ہو۔ ہاں البتہ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ اولاد ہیں، تو ان کی طرف سے والد پر واجب ہوگا۔ والد اگر صاحب نصاب ہے تو وہ بچوں کا بھی فطرہ ادا کرے۔ اسی طرح بالغ اولاد اگر ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ لوگ اپنے پیسوں سے ادا کریں گے۔ بچے خود نوکری کر رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے فطرے کے خود ذمہ دار ہوں۔ بیوی کے پاس اگر سونا چاندی اگر ہیں تو وہ خود اپنے پیسوں سے ادا کریں، کیونکہ یہ زیادہ بڑی رقم نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس زیورات وغیرہ ہے لیکن کیش نہیں ہے، تو شوہر اگر ان کی طرف سے ادا کر رہا ہے تو اطلاع دے دے پہلے کہ میں تمہارا فطرہ تمہاری جانب سے میں ادا کروں۔ اگر وہ کہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو رقم ہے بیوی کے حوالے کر دے۔ جیسے فطرے کی جو بھی رقم بن، میں آپ کو یہ گفٹ دے دیا، لیکن تم اس کے ذریعے سے فطرہ ادا کر لو، صدقہ فطر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا، اور مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ صدقہ فطر کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم جان رہے تھے، تو ایک پیغام جو ہے جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ شب قدر کے موقع پہ بھی جو ہے اگر ہم دیتے ہیں صدقہ فطر تو ہمیں جو ہے اس کا شب قدر کا جو وقت کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا اور صدقہ فطر بھی مل جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ماشاءاللہ کیا ہم کل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کیونکہ کل ہی جو ہے شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اس حوالے پہ آپ نے جس طرح سے آپ کا ایک مشورہ تھا، تو اس پہ تھوڑا سا اب مزید وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ کل 27ویں شب ہے، قرآنی آیات کے اشاروں سے اور اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ 99% یہ ظن غالب ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، تو لہذا اس رات میں اگر ہم فطرہ بھی ادا کریں گے، صدقہ فطرہ تو ادا ہو ہی جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کا بھی اضافہ ہم کو ثواب ملے گا۔ شب قدر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، ایک مالی عبادت بھی شب قدر میں ہو جائے گی، کیونکہ عموماً لوگوں کا ذہن نہیں جاتا اس چیز کی طرف، بھئی ہم قرآن پڑھ لیے، نماز پڑھ لیے، بس یہی کافی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شب قدر میں مختلف جو عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں، اس میں ایک مالی عبادت، اگر آپ فطرہ ادا نہیں کیے تو اگر آپ اس رات میں ادا کریں گے تو آپ کو اس رات کا بھی مزید اضافی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ
بڑا ہی اہم سوال تھا. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا عنوان تھا آپ تمام ماشاءاللہ اس سے ماشاءاللہ کافی جو ہے مزید جو ہے علم یعنی کہ آپ نے لیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صدقہ فطر نکالنے والا بنائے. اور جو ہے جس طرح سے مفتی صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اگر ہم کل نکالتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے اور جو ہے اضافہ کافی ہے اس میں، تو ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم اس کا اہتمام کریں. میں بڑھ رہا ہوں یقیناً جو ہے اس پروگرام کی آخری نعت پاک کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. اور ناظرین کرام، آپ تمام کو بتا دوں کہ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان پروگرام کو پیش کر رہے تھے ملابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو اپنی منفرد دلکش زیورات کے لیے مشہور ہے، اور الخلیفہ ٹورس اینڈ ٹریولز جو حج اور عمرہ کی زیارت کے لیے بہترین پیکیجز کے لیے مشہور ہے، اور ماشاءاللہ محمد کیپ مارٹ، اور ساتھ میں روح افزا ڈرنک آف انڈیا جو ماشاءاللہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے تھے. ہم آخری نعت پاک سے انشاءاللہ اس پروگرام کو اینڈ کریں گے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. پروگرام فیضان رمضان کو پیش کیا ہے ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، the responsible jeweler. الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز، پونے، مہاراشٹر. روح افزا ڈرنک آف انڈیا.